بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسمہ فروخ آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ اللیل، جس کا مطلب ہے رات، انگلش مترادف دی نائٹ۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھائی ہے، رات کے چھا جانے کی، دن کے روشن ہونے کی، نر اور مادہ کی۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ رات جب چھا جاتی ہے تو سکون اور نیند لاتی ہے۔ انسان اور دیگر تمام مخلوقات شام ڈھلے آرام کے لیے اپنے اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا ہے کام کے لیے، اور ہر چیز کو نر اور مادہ میں تقسیم کیا ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ یہ سب مظاہر ہمیں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی قسم کھا کر آگے جو مضمون بیان ہوا ہے وہ بہت اہم ہے کہ لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، اور یہ کوششیں ان کو ایک دوسرے سے مختلف بنا دیتی ہیں۔ ہم لوگوں کے دو بڑے گروہ ہیں، دونوں کی خصوصیات بھی الگ ہیں اور دونوں کا انجام بھی الگ ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، خیرات صدقات کے ذریعے محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینا، عمدہ اشیاء خیرات میں دینا، اور اس طرح سے جو مال دیا جاتا ہے اس کا اجر کئی گنا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے کہ جس طرح گندم کا ایک خوشہ ہو، اس میں ایک بالی نکلی ہو، ہر بالی میں دانے ہوں، اور پھر اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جن لوگوں نے پرہیز کیا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہر گناہ کو چھوڑا، تو وہ تقویٰ ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس نے بھلائی کو سچ مانا، خیر کی طرف راغب ہوا، سچائی خیر کو سمجھا، اور جو نصیحتیں اس تک آئیں انہیں درست سمجھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو برحق مانا۔ بھلائی کے معنی میں بے حد وسعت ہے، ہر امر خیر اس میں شامل ہے۔ تو وہ گروہ جس میں یہ تین صفات ہوگی، اللہ اس کو آسان راستے کی سہولت دے گا، یعنی نیکی کے راستے کی طرف اس کی رہنمائی ہوگی، اس راستے پر چلنا اسے آسان ہو جائے گا۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا گروہ، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ وہ جس نے بخل کیا، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا۔ بخیل کو اپنے مال سے نہ خود فائدہ ہوتا ہے، نہ وہ دوسروں کو اس مال سے فائدہ دیتا ہے۔ تو وہ مال اس کی زندگی میں اس کو نفع نہیں دیتا، تو بعد میں اسے کیا نفع دے گا؟ پھر وہ مال اس کے کام تو آیا نہیں ہوتا، اور دوسروں کے کام آتا ہے۔ جب وہ چھوڑ دیتا ہے، جب اسے دنیا سے جانا ہوتا ہے، تو وہ یہ مال اس کی وراثت میں آ جاتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے۔ جب تک زندہ تھا وہ اسے گن گن کے رکھتا تھا، یہاں تک کہ قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے تو مال ادھر رہ جاتا ہے اور وہ ادھر پہنچ جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت ایسے گروہ کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے بے نیازی برتتے ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہوتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ سوچتے ہیں کہ بس ایک بار تو زندگی ملی ہے، اس سے لطف اٹھائیں جتنا ہو سکے۔ موت اگر کوئی انہیں یاد دلاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی۔
مزے کرتے کرتے زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بے بس ہوتا ہے، پھر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کا انجام بھیانک ہے۔ تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ خیر کو اور بھلائی کو جھٹلاتا ہے اور شر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اچھی باتوں کی تعلیم اسے اچھی نہیں لگتی اور وہ شیطان کی پیروی میں بھلائی کا انکار کرتا رہتا ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انساں پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ اب ایسے گروہ کا انجام کیا ہے؟ ان کی رہنمائی سخت راستے کی طرف ہوگی، اسی راستے پر چلنا اسے آسان ہوگا۔ ایسی عادات کے حامل لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی نہ ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جو راستہ دکھانا ہے وہ راستہ بتانے کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر دیا ہے، اور پھر سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اور اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن بھیج کر ہدایت کا درست راستہ بتا دیا گیا ہے۔ اب اس راستے کو حاصل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ بس اللہ نے خبردار کیا ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ موجود ہے اور وہ نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آگ کا ایندھن وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی ہدایات کا انکار کرتے رہے اور منہ موڑتے رہے۔ تو جس نے ایسا کیا اس نے گویا خواہش نفس کی پیروی کی، آخرت میں اس کے لیے حصہ نہیں ہے، آگ ہی اس کے حصے میں آتی ہے۔ وہ شخص اس آگ میں نہیں جھلس سکتا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی گھاٹی عبور کی ہو، مال دیا ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی محتاج اور ضرورت مند کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا اس پر کوئی احسان ہوتا ہے جس کا اسے بدلہ چکانا ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ جو اسے راضی کرنے کی نیت سے کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غزوے کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا چاہا تو اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، لیکن جب دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غنی اس لیے پڑا کہ وہ بہت فیاضی سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور ہر مشکل وقت میں وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ اور جب یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے کہ تم خیر کو حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیا چیز ان کو عزیز ہے۔ ایک صحابی کو اپنا باغ بہت عزیز تھا، وہ اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جس کو اپنی جائیداد یا مال میں سے جو چیز عزیز تھی وہ اللہ کی راہ میں دے دی، کیونکہ ان کی نظر آخرت پر تھی۔ دنیا کو انہوں نے اپنا مطمع نظر نہیں بنایا تھا، اس لیے ان کا طرز عمل آج کے مسلمانوں سے بے حد مختلف تھا۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ عملی طور پر ہم کس چیز کا انتخاب اپنے لیے کر رہے ہیں، کیا دنیا کا کر رہے ہیں یا آخرت کا۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا، درست راستہ منتخب کرنے والا بنا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ آمین ثم آمین۔